تو یہ شکریہ اللہ کا جو ادا کرنا ہوتا ہے، یہ کھانے پینے نہانے دھونے کے لیے نہیں ہے، اس عطا کا شکر کرنا ضروری ہے جو کسی مخلوق پہ نہیں کی اللہ نے، جو فرشتوں پہ نہیں کی عطا، جنات پہ نہیں کی، گائے کتے بیل لومڑی گھوڑے گدھے کسی پہ نہیں کی، انسان پہ کی، وہ کیا عطا ہے؟ اللہ نے تو یہ بھی کہا تھا انہ کان ظلوما جہولا، انسان جو ہے وہ ظالم ہے اور جاہل ہے، لیکن پھر جس نے ظلمت کو اور جہل کو اپنے اندر سے نکال لیا، اس کے لیے کیا کہا کہ ہم نے انسان کو بڑے احسن طریقے سے بنایا ہے، بہت اچھا بنایا ہے۔ اب یہ جو ناشکری والا لفظ ہٹ گیا، وہ کیا ہے؟ وہ کون سی ناشکری ہے؟ جیسے آپ نے ابھی کہا کہ بھائی میں تو شکر ادا کرتا ہوں اللہ کا، پھر بھی وہ کیوں کہہ رہا ہے میں ناشکرا ہوں؟ ذرا سوچو، کتا، گدھا، گائے، بھینس، یہ جانور جو ہیں، یہ بھی اپنا چارہ وارہ کھا کے پانی وانی پی کے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں؟ نہیں تو کبھی دیکھا ہے بکری کو آپ نے چارہ ڈالا اور بکری نے کہا اللہ؟ تو یہ شکریہ اللہ کا جو ادا کرنا ہوتا ہے، یہ کھانے پینے نہانے دھونے کے لیے نہیں ہے، اس عطا کا شکر کرنا ضروری ہے جو کسی مخلوق پہ نہیں کی اللہ نے، جو فرشتوں پہ نہیں کی عطا، جنات پہ نہیں کی، گائے کتے بیل لومڑی گھوڑے گدھے کسی پہ نہیں کی، انسان پہ کی، وہ کیا عطا ہے؟ اس نے تمہارے اندر 7 روحوں کو رکھا تاکہ ان کے ذریعے تم اللہ کی ذات تک پہنچ جاؤ۔ ان روحوں کو بیدار کرنا، یہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اسی لیے لفظ شکر جو ہے وہ سریانی زبان میں اس کا مطلب ہوتا ہے دوستی۔ سرکار نے جب اپنی کتاب تریاق قلب جب لکھی تھی تو اس میں سرکار نے ایک جملہ لکھا کہ انسان تو کتنا عظیم ہے کہ خدا بھی ہوا مشکور تیرا، تو مولویوں نے فتویٰ لگا دیا کہ بھئی اللہ شکر گزار ہوگا انسان کا؟ تو سرکار نے فرمایا کہ نہیں، مشکور کا مطلب شکر گزار ہونا نہیں ہے، مشکور سریانی زبان کا لفظ ہے، مشکور کا مطلب دوست ہے۔ تو دراصل یہ جو شکر ہے، یہ اب دیکھو اردو میں اتنا صحیح بیان نہیں ہو سکتا۔ یہ جو لفظ شکر ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ہاتھ اٹھا کے الحمدللہ الحمدللہ کہیں۔ انگریزی میں کہیں گے دس ورڈ شکر ڈزنٹ مین گریٹیٹیوڈ، بینگ گریٹفل، نہیں۔ یہ جو گریٹفل ہے کہاں سے نکلا ہے؟ یہ نا GRATE، گریٹ، وہ جو گاجر وغیرہ ہوتی ہے نا، اس کو جب چھیلتے ہیں اس کو بھی کہتے ہیں ہاں، یعنی ٹو ہمبل یور سیلف، سو ٹو بی گریٹفل از an act of humiliating yourself. So it's not about gratitude, it's about friendship with God. تو جو آپ کے اندر اللہ نے روحوں کو رکھا ہے، ان روحوں کے ذریعے آپ اللہ تک پہنچ سکتے ہیں۔ اس چیز کا شکریہ ادا کرنا ہے نا۔ اس چیز کا کیا شکریہ ادا کریں ہم، جو ہم کو تم نے کسی دن قورمہ دیا کھانے کو، کسی دن بریانی دی، کتے کتیا گھوڑے لومڑیاں سور یہ سب بھی تو کھا رہے ہیں بغیر شکر ادا کیے ہوئے۔ شکر تو ایسی چیز کا ادا ہوگا نا جو کوئی نہیں دے سکتا۔ تو میرے بھائی، داتا علی حجویری نے، سلطان باہو نے، بابا فرید نے شکر کیا ہے اور کس عطا کا کرنا ہے یہ راز سیکھ لیا تھا، اور وہ اللہ کے دوست ہو گئے۔ جب وہ اللہ کے دوست ہو گئے تو بس اب یہ شکر وکر سب ختم ہو گیا۔
کیسے ختم ہو گیا کہ تو میرا میں تیرا. اب کیا تھینک یو بولنا بار بار؟ نہیں. ایک واقعہ بھی ہے ندیم بھائی کا. سرکار کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا انہوں نے, اور کھانا کھا کے جو ہے نا فوراً دعا کر کے کہا اے اللہ تیرا بڑا شکر ہے. سرکار نے فرمایا بس حافظ جی, وہ کھانا کھایا اور اللہ کا شکر ادا کر دیا. دال کھائیے اور شکر ادا کر دیا تو اللہ سمجھے گا یہ دال میں خوش ہے, اس کو قورمہ نہیں دینا. نہیں, یہ بندہ دال میں خوش ہے. تو یہ لفظ ہٹ جائے گا آپ سے بھی. یہ جو عطا اللہ کی ہے, 7 لطیفے آپ کے اندر موجود ہیں, ان کے ذریعے اللہ تک رسائی حاصل کریں. آپ بھی داتا بن سکتے ہیں, آپ بھی خواجہ بن سکتے ہیں. داتا اور خواجہ بھی انسان تھے, آپ بھی انسان ہیں. آپ کے اللہ کے نے اپنے دروازے پر کوئی دربان تھوڑی بٹھا رکھا ہے کہ علی حجویری کو آنے دینا, سلطان باہو کو اس کو نہیں آنے دینا. جس طرح داتا علی حجویری اللہ کی مخلوق ہیں, آپ بھی اللہ کی مخلوق ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ منصف ہے, انصاف کرنے والا ہے. اگر داتا علی حجویری کے اندر 7 روحیں رکھی تھی تو تیرے اندر بھی رکھی ہیں. تو بھی ان کو بیدار کر, تو بھی اپنے نفس کو پاک کر, تو بھی اللہ سے عشق کا طلبگار بن, تو بھی اللہ کی قربت کا خواہاں ہو اور اس راستے پر چل, تزکیے کے راستے پر, طہارت کے راستے پر, تجلیہ کے راستے پر, تخلیہ کے راستے پر. پھر دیکھ, ہو سکتا ہے اللہ تجھے علی حجویری سے بھی زیادہ قرب اور محبت عطا کر دے. ہو سکتا ہے کہ بابا فرید سے بھی زیادہ تجھے اپنے قرب عطا کر دے. اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے. تو سچی طلب لے کے آ. اور خوش نصیبی تیری یہ ہے کہ آج یہ تعلیم سرکار گوھر شاہی کے ان کی بھیک سے, ان کے نظر عنایت سے میسر ہے, ورنہ یہ کہاں میسر آتی تھی. صرف ذکر قلب کی منظوری کے لیے 12 سال کے چلے لوگوں نے جنگلوں میں کیے, صرف ذکر قلب کی منظوری کے لیے. سرکار گوھر شاہی کا کرم ہے کہ آج قرآن کے اسرار اور راز کھول کے رکھ دیے. ورنہ قرآن مجید میں لکھا ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. تو اب اس سے کیسے پتہ چلتا کیسے ہم اٹھتے بیٹھتے کروٹوں کے بل اللہ کا ذکر کیسے کرتے. ہم کروٹوں کے بل ذکر کرنے کا مطلب ہے سوتے ہوئے ذکر کرنا. سوتے ہوئے کیسے کرتے؟ یہ سرکار نے راز بتایا کہ دل کو اللہ اللہ میں لگاؤ. جب سو رہے ہوتے ہو دل تب بھی دھڑکتا ہے. ایک دفعہ دل کی دھڑکنیں اللہ اللہ میں لگ گئیں, اب تم کام کاج کرتے رہو, سوتے رہو یا قبر میں پڑے ہو, وہ دل تو اللہ اللہ کرتا رہے گا نا. وہ دل تو اللہ اللہ کرتا رہے گا. ایک مخلوق ہے جس کا نام ہے لطیفہ قلب, اور ایک ہے تمہارا دل. جو تمہارا دل ہے, اگر تم ذاکر قلبی بن گئے تو تم مر بھی رہے تھے اور تمہارا دل اللہ اللہ کر بھی رہا تھا, یہاں تک کہ تمہارے جسم سے جان نکل گئی, موت واقع ہو گئی, مرنے کے بعد بھی 1.5 منٹ تک دل کی دھڑکنیں جاری رہتی ہیں. ادھر حدیث شریف میں آیا کہ جس کا آخری کلام کلمہ ہوگا مرنے سے پہلے وہ جنت میں جائے گا بغیر حساب کتاب. تو تمہیں تو اگر ذکر قلب مل گیا تو تم مرتے بھی رہو گے اور کلمہ پڑھتے بھی رہو گے. مرنے کے بعد بھی 1.5 منٹ تک تمہارا دل اللہ اللہ کرتا رہے گا. اور پھر اس کے اوپر جو وہ مخلوق لطیفہ قلب ہے وہ تو قبر میں بیٹھ جائے گی, تمہاری صورت میں قبر میں بیٹھی ہوگی, اور کیا کرے گی؟ ذکر کرے گی, نمازیں پڑھے گی. یہ جو بزرگ ہوتے ہیں ان کی روحیں تو اوپر چلی جاتی ہیں. وہ جو دل ذکر قلب لینے کے بعد جو قلب بیدار ہوتا ہے 5 وقت کی اپنی قبر میں نماز پڑھتا ہے. یہ کیسا مومن ہے؟ جو زندہ بھی تھا تو نماز پڑھتا تھا, مرنے کے بعد اس کے اندر کی چیزیں اب قبر میں نماز پڑھ رہی ہیں. یہ دائمی نماز ہو گئی نا. اور پھر اس قلب کے جثے ہیں, وہ ایک جثہ قبر میں نماز پڑھ رہا ہے, ہو سکتا ہے دوسرا جثہ عرش پہ جا کے نماز پڑھے. وہ جو کہتے ہیں کہ درویش کی نماز عرش الہی پہ ہوتی ہے, وہ یہ جسم تھوڑی جاتا ہے عرش الہی پہ, جسم تو ادھر ہی رہتا ہے, وہ جو اندر کی چیزیں ہیں وہ عرش الہی پہ جاتی ہیں نا. TV, the place to connect with God.